السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ ہوپ فلی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری طرف سے میرے تمام رسپیکٹیبل ویورس کو شب برات کی پیشگی مبارکباد، یعنی شب برات کی ایڈوانس مبارکباد۔ آج تھوڑا سا آپ کو شب برات سے ریلیٹڈ بتاتی جاؤں کہ بیسکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شب برات کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو جو لفظی مفہوم ہے وہ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے نجات۔ تو جو لفظی مفہوم بنا وہ ہے نجات کی رات، یعنی شب برات نجات کی رات۔ اب نجات کن چیزوں سے نجات ہو سکتا ہے؟ عذاب قبر سے، جہنم سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، تمام بلیات سے، ٹھیک ہے۔ اور جن جن چیزوں سے آپ نجات چاہتے ہیں، آپ اس نجات کی رات میں ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں تھرو دعا، تھرو شب داری، تھرو اللہ کو راضی کر کے۔ اب شب برات کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تو فضیلت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل تو ہو نہیں سکتی۔ سنت سے آپ کو اس کی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عبادت میں اور شب داری میں گزری، لیکن شب برات کی رات آپ معمول سے زیادہ عبادت کرتے تھے، کہ یعنی آپ کو اس رات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کی فضیلت کا پتہ تھا، اس لیے آپ معمول سے زیادہ کرتے تھے۔ پھر اس کی بہترین فضیلت بتانے کے لیے امام علی پاک کا میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک دفعہ امام علی پاک کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے ساری زندگی بہت غلط فیصلے کیے ہیں، صرف پچھتاوے ہیں، ندامت ہے۔ تو امام علی پاک نے فرمایا کہ اے شخص، آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ امام علی پاک، آج شعبان کی 15ویں ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی بیش بہا فضیلت سنی ہے کہ اس رات انسان کی پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو انسان شکر گزار ہوتا ہے، نیک کاموں کی طرف لگ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اچھی چیزیں ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس رات کو کیش کرو۔ تو وہ شخص آگے سے مزید رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو ہمیشہ غلط کام کیے ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو امام علی پاک نے جواب دیا کہ تم آج کی رات کسی سے کلام نہ کرو، عشاء کی نماز کے بعد تم 108 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھو، اور سب مانگو جو جو تمہارے من میں ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ تمہاری تقدیر میں ہے کہ نہیں، تو اللہ تمہیں اس سے نوازے گا۔ تو اس سے بھی آپ کو فضیلت کا، شب برات کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا۔ پھر امام علی پاک نے ہی اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ بتایا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں، تہجد کی ہر نماز میں پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے، انسانوں کو موقع دیتا ہے، خود سے موقع دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے۔ لیکن شب برات کی رات اتنی افضل ترین رات ہے، اتنی افضل ترین شب ہے کہ جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہی صدا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آل ٹائم تیار ہے، لیکن ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم لوگوں کے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہیلپ کر دے، ایک سے مانگ لیا، دوسرے سے مانگ لیا، لیکن وہ ہمیں دے تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا دیتے بھی نہیں ہیں جتنا ہم مانگتے ہیں، لیکن کیا کہ اس کا احسان جتاتے ہیں سب کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے موقع دیتا ہے، لیکن ہم ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ہمیں خود سے بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں بیش بہا دوں گا، جس کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، نہ میں تم پہ احسان جتلاؤں گا اس چیز کا۔ اب جن لوگوں کو مسئلے ہیں رزق کے، وہ میں گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ کتنے آفیسز میں اپلیکیشنز دے چکے ہوں گے، کتنے دروازوں پہ دستک دے چکے ہوں گے، تو پلیز جس دروازے سے شب برات کی رات دستک آ رہی ہے، پلیز اس دروازے پہ جائیں، اس پہ صرف ایک اپلیکیشن اس رات کو دے کے دیکھیں، آپ لوگوں کی تقدیریں مقدر بدل جائیں گے۔
پلیز جن کے پاس رزق نہیں ہے وہ اس رات میں رزق بے پناہ مانگے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگے، جن کے پاس سکون نہیں ہے وہ سکون مانگے، جن کو درازگی عمر چاہیے وہ عمر کی دعا مانگے، صحت والی زندگی کی دعا مانگے۔ اور پلیز اس رات میں دلوں میں سے بغض کینہ رکھ دیجئے، سائٹ پہ نکال کے۔ اس رات صرف اپنے لیے مت مانگیں، پلیز اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، غرض کل کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آپ دعا مانگیں۔ تو جو دعا آپ مانگیں گے کسی اور کے لیے، فرشتے اس پہ آمین کہیں گے، اور وہ دعا فرشتے آپ کے حق میں آپ کے لیے مانگیں گے۔ تو خدا را دیکھیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا کسی کے لیے 2 جملے نکال دینا، اور پھر اس رات میں معافی کو عام کر دیں۔ پلیز جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، پلیز ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہ جو حاکمیت ہے یا کسی کے ساتھ ساری عمر کے لیے ناراض ہو جانا یا اپنا بڑا پن دکھانا، پلیز یہ اللہ کی صفات ہے میرے نزدیک، اور یہ اللہ کو ہی جچتی ہیں، یہ ہم جیسے، میرے جیسے، آپ جیسے انسانوں کو نہیں جچتی۔ یہ فرعونیت جو ہم اپنے دلوں میں رکھ کے بیٹھ گئے نا کہ ہم امیر ہیں، یا ہم کسی نے ہمارا دل دکھایا تو ہم تو سدا اب اسے معاف نہیں کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پلیز انسان سے نفرت نہ کریں، انسان کے عمل سے نفرت کریں، کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس سے نفرت نہ شروع کر دیں، ہاں اس کے کام سے نفرت کریں کہ تم نے یہ کام غلط کیا، اگلے کو بتا دیں، ریلائز کرا دیں، اور پھر معاف کر دیں۔ پلیز زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر سنت طریقہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنوں کو معاف کیا، امام علی پاک نے کتنوں کو معاف کیا، پنجتن کیا، امام معصومین کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو اس رات خدا را جن سے ناراض ہیں ان لوگوں کو معاف کر دیں، دلوں کو بڑا کریں، دلوں کو وسیع کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو بھی وسیع کرے گا۔ سب سے زیادہ پریشانی ہمیں رزق کی ہی ہوتی ہے نا۔ تو پلیز میری ان گزارشات پر عمل کیجئے، یہ میری بہتری کے لیے نہیں، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، کہ پلیز ہمارا رب غفور الرحیم ہے، اور ہمارا رب جب ہمیں بے تحاشا دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو اگنور کرتا ہے، اور بار بار ہمیں پھر موقع دیتا ہے کہ ہم استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور پھر اس کے در پہ چلے جائیں اور وہ پھر ہمیں بے پناہ دے دے، تو پھر پلیز ہم انسان جو کہ اس کے کن کے محتاج ہیں، جو کہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو خود سے کچھ نہیں کر سکتا، جب ہم مرتے ہیں ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری بیسکلی ایز اے انسان اوقات ہے۔ لیکن پھر ہمارے اندر یہ میں کیوں ہے، ہم کیوں اتنی فرعونیت دکھاتے ہیں؟ استغفار کریں، اور آج کی اس شب برات کی رات میں بہترین عمل 2 ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا ہے استغفار۔ استغفار بہترین استغفار ہے کہ آپ شب بیداری کریں اور استغفار کریں، استغفار کے نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے دعا کا، کہ پہلے آپ استغفار کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہم نے استغفار کی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دل سے، لیکن پلیز دل سے، یہ تسبیح کے دانے گرا لینے سے استغفار نہیں ہو جاتی، جب تک دل سے آپ کے استغفار نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دکھاوے کی تو ضرورت ہے بھی نہیں، اگر ہم شاید ایک لمحے میں دل سے استغفار کریں شاید وہی قبولیت کا ہو جائے۔ تو پلیز دلوں کو کھول کر، ٹھیک ہے، استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اس کے بعد ڈھیر ساری دعا کریں، ٹھیک ہے، جتنی چاہیں مانگیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے مجھ سے آ کے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور آپ یقین کریں اس دن حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کے پیچھے فرشتوں کی ایک پوری فوج ہوتی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو مجھ سے اس رات، اس شب برات کی رات، اس نجات کی رات جو کوئی جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دو، کوئی اس رات خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کو اویل کر لیں۔ ویسے تو ہم بڑی آپشنز فیس بک، یوٹیوب سے اویل کرتے ہیں نا، 50% آف، 40% آف، بائی 1 گیٹ 1 فری، تو اس میں تو آپ کو سب کچھ فری مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، جو ہماری جانوں کا مالک ہے۔
تو پلیز اس بات کو مد نظر رکھیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب برات کی رات 6 نوافل کا اہتمام کریں۔ 2 نوافل درازی عمر کی نیت سے پڑھ لیجئے، 2 نوافل آپ پڑھ لیجئے دفع بلیات کی نیت سے، اور 2 نوافل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ اس کے ان 6 نوافل میں آپ کو سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے اپنی درازگی عمر، صحت والی زندگی مانگیں۔ عمر تو دراز ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، چلتا پھرتا ہے اس دنیا فانی سے ہمیں لے جائے۔ تو پہلے اپنے لیے درازگی عمر صحت کے ساتھ مانگے، پھر 2 نفل دفع بلیات کے، تمام بلاؤں سے محفوظیت کے مانگے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کر دے کہ میری عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ یقین مانیں انسانوں کے دیے سے پوری نہیں پڑتی، اور انسانوں کے دیے سے آپ کو صرف برے رویے ہی ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو اس سے یہی جو انسان ہوتے ہیں یہ آپ کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس رات شب برات کی رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، جتنا ہو سکتا اٹھائیے۔ میں نے آپ کو عبادات بھی بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پلیز 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 سنت طریقہ ہے معاف کرنا، معافی کو عام کر دیجئے، اور استغفار کو اپنی زبانوں کا اس رات ورد بنا لیجئے، اور صبح روزے کا اہتمام کیجئے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ روزے کا اہتمام کریں، اور پوری رات شب بیداری کر کے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نہیں، جن کو نہیں بھی جانتے خدا را ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیں۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے اور مجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ یقین مانیں میری زندگی کی ایک بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازے کہ میں اس کی مخلوق کو ہیلپ کر سکوں۔ یقین مانیں یہ فیلنگ جب آپ کے اندر آتی ہے نا، یہ خوشی کیا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ کسی کو آپ چھوٹی سی خوشی دیتے ہیں نا، اس سے آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے، وہ میں کبھی مطلب نہ ایکسپریس کر سکتی ہوں، نہ امیجن کر سکتی ہوں، ہاں فیل ضرور کر سکتی ہوں۔ تو خود سوچیں ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب وہ ہمیں ایسی راتیں دیتا ہے کہ ان راتوں میں ہم اس سے مانگیں، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اس کی صفات ہیں کہ وہ رحم کرتا ہے، وہ سننے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی صفات پہ فوراً عمل کرتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ ہم چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور شب برات کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ دلوں میں سے کدورتیں نکال دیجئے اور سب کا بھلا کرنے کا سوچیں۔ یقین مانیں یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اور اگر کسی نے میرا دل دکھایا میں اس کو معاف کرتی ہوں، اگر میں نے جتنے میرے ویورز سن رہے ہیں کسی کا دل دکھایا تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جی تو ویورز، اب میں نے آپ کو شب برات کی فضیلت، مفہوم، عبادات سب کچھ بتا دیا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں شب برات پہ ہم نے بنانا کیا ہے۔ شب برات پہ ہم بنا رہے ہیں سوجی کی مٹھائی، تو بسم اللہ کی برکت سے ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں۔ باوضو ہو کے بنائیں، پھر سے کہوں گی۔ ساتھ میں لے رہی ہوں 1 کپ سوجی، یہ دیکھ لیجئے، اور ساتھ میں لیا ہے پونا کپ گریٹڈ ناریل، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس گریٹڈ نہیں ہے تو ناریل ہے، اس کو گھر میں کدوکش کر لیں۔ 1 کپ آپ نے لیا ہے سوجی، تو 1 کپ آپ نے لینی ہے شوگر۔ میں نے شوگر کم کر لیا کیونکہ مجھے شوگر بالکل نہیں پسند، تو میں نے کم کر لیا۔ اور ساتھ میں لیا ہے آدھے سے تھوڑا سا کم ڈرائی ملک پاؤڈر، اور 6 سے 7 دانے ہیں الائچی کے، جن کو میں نے ہاتھ کی مدد سے باریک کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں پین کی طرف۔ تو میں نے رکھ لیا ہے جس میں آپ نے بنانا ہے، میں نے وok رکھا ہے۔ وok کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آدھا کپ آئل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فلیور کانشیس ہیں تو آپ گھی ڈال لیں، آدھا کپ گھی ڈالیں۔ میں کیونکہ ڈائٹ کانشیس ہوں، میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے۔ اس میں نے ڈال دی ہے سوجی، یہ دیکھ لیجئے۔ آپ نے 4 سے 5 منٹ صرف سوجی کو بھوننا ہے۔ اس کا کلر بالکل آپ نے چینج نہیں کرنا، صرف اس کا اروما نکالنا ہے، یعنی اس کی خوشبو آ جائے، ٹھیک ہے، کلر چینج نہ ہو۔ دوسرے چولہے پہ میں نے رکھ دیا ہے اس کا شیرہ بنانے کے لیے۔ میں لے رہی ہوں 1 کپ سوجی، تو میں نے لیا ہے 2 کپ پانی، ٹھیک ہے۔
اور ساتھ میں 1 کپ سوجی کے اکارڈنگ 1 کپ چینی لوں گی، لیکن میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے چینی تھوڑی کم لی ہے کیونکہ مجھے بالکل میٹھا نہیں پسند، لیکن میں تہواروں پہ ان چیزوں کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جن کے تہوار ہوتے ہیں، جو ہمیں اللہ موقع دیتا ہے، تو ہمیں ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو میں بنا رہی ہوں یہ سوجی کی مٹھائی، اور یقین مانیں پوری رات عبادت کر کے روزہ رکھ کے آپ کو گھر بیٹھے اتنی مزیدار مٹھائی مل جائے گی کھانے کے لیے۔ تو میں تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے اس شب برات پہ یہ ریسیپی ضرور اپنے گھر میں بنانی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ جتنی میں نے اس کی تعریف کی ہے اتنی اچھی آپ لوگوں سے بنی ہے۔ تو اب اس میں نے ڈال دیا ہے، یہ دیکھ لیجئے، الائچی، جس کو میں نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا باریک کر لیا تھا۔ آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو یو کین ایڈ الائچی پاؤڈر ایز ویل۔ اور ساتھ میں نے یلو فوڈ کلر، زردے کا رنگ لیا ہے، یہ میں آپشنل بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ مٹھائی باہر سے آپ اتنی مہنگی لے آتے ہیں، تو تھوڑا سا فوڈ کلر لے لیجئے اور وہی مطلب مٹھائیوں والا رنگ آ جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے میرا پانی جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 کپ سے 1 کپ رہ جائے، تو اٹ مینس کہ آپ کا شیرہ تیار ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے میرا ریڈیوس ہو کے 1 کپ رہ گیا ہے، اور سوجی میں نے پھر چولہا اس کے نیچے آن کر دیا تھا، اور میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ شیرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے اب میں اس کو کروں گی مکس، یہ دیکھیں۔ اور میں نے، آپ یقین کریں اتنی ایزی ریسیپی ہے، یعنی آپ نے صرف 4 سے 5 منٹ سوجی بھونی، 5 سے 8 7 منٹ تک یہ شیرہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے اس میں یہ شیرہ ڈال دیا، اور دیکھ لیں کوئی ہیسل نہیں ہوا، کچھ نہیں، اور کلر دیکھیں الحمدللہ 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 کتنا پیارا کلر آیا ہے۔ یقین جانیں اللہ کی شان ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم اس کی رحمتیں نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر شکر بجا لانا تو بنتا ہے نا۔ اور ساتھ میں یہ ڈال دیا میں نے اس میں ڈرائی ملک پاؤڈر، آپ چاہیں تو آدھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے آدھا کپ سے تھوڑا کم ڈالا ہے، ٹھیک ہے، آپ پورا آدھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور میں ڈال رہی ہوں نیڈو، آپ کے پاس جون سا ڈرائی ملک ہے آپ وہ ڈال لیجئے، اور بڑی انسٹنٹ جھٹ پٹ بننے والی یہ مٹھائی ہے، گھر میں بنائیں، کوئی گیسٹ آ رہے ہیں ان کو کھلائیں، ٹھیک ہے، روزہ ہوتا ہے ویسے بھی، تو بہت انسٹنٹ بننے والی چیز ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے جو گریٹڈ ناریل تھا میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے، وہ بتاؤں گی کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کو آپ نے کرنا ہے مکس، یہ 2 سے 3 منٹ میں پین بالکل چھوڑ دے گا، اور آپ کی مٹھائی ہو جائے گی ریڈی۔ یہ دیکھ لیجئے جیسے یہ پین چھوڑنے لگ گیا، یہ ہارڈلی 2 سے 3 منٹ میں یہ ڈن ہو جائے گی۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا فوڈ کلر کی وجہ سے کلر آ گیا۔ اب آپ نے ایک اس طرح لینا ہے پاٹ، اور اس میں آپ نے کر لینی ہے تھوڑی سی گریزنگ، جیسے میں نے کی ہے، اور یہ جو بیٹر ہے مٹھائی کا یہ آپ نے اس میں شفٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ نے اس کو مٹھائی کی پراپر لک بھی دینی ہے، یہ ہم حلوہ نہیں بنا رہے، مٹھائی بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے اسپیچولا کی مدد سے اس کو اس اپنے کنٹینر میں یوں کر کے پھیلا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ فکس ہو جائے، یہ اس میں جم جائے، ٹھیک۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا پیارا، یہ اس کی لک ہی کتنی پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ لوگ مٹھائی کم کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں بھی کر سکتے ہیں، بالز بنا سکتے ہیں، میں لیکن پراپر اس کو اسکوئر شیپ میں کر رہی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو اس کے بالز بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر ان کو آپ کوٹ کر لیں ناریل کے ساتھ، تو وہ بھی بڑی پریزنٹیبل لک دے گا، لیکن میں پراپر مٹھائی کی شکل دوں گی، تو اس لیے میں نے اسکوئر شیپ میں ہی ان کو کٹنگ کروں گی۔ تو یہ دیکھ لیجئے یہ ڈن ہے۔ اب جو میں نے ناریل تھوڑا سا رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اوپر ایڈ آن کر رہی ہوں، یہ دیکھ لیجئے، تاکہ اوپر سے بھی جو لک ہے اس کی وہ مور پریزنٹیبل ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس کو ڈن کر دیا۔ ہوپ فلی شب برات کا پورا ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، شب برات ہے کیا، شب برات پہ بنائیں کیا، تو یہ دیکھ لیجئے فائنلی میں نے اس کو کٹ کر کے یہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ اور پلیز یہ جو پٹاخے اور یہ مطلب یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں نا شب برات پہ، یہ کہیں بھی ہمارے اس میں نہیں ہے کہ آپ نے پٹاخے پھوڑنے ہیں شب برات پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو پلیز یہ انفرادی عبادت کا دن ہے کہ آپ انفرادی کریں، یہ اجتماعی عبادت کا دن بھی نہیں ہے. اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اپنی عبادت کریں، کیونکہ لوگوں کی ہم شرم کر جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ آپ تنہا بیٹھ کے جتنا دل کرتا ہے اتنا روئیں اپنے پاک پروردگار کے سامنے، اور گڑا گڑا کر اس سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ کے دل میں ہے. اور ساتھ میں یہ مٹھائی بنائیں اور بھرپور طریقے سے اس دن کو منائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس دن کو منانے کے لیے، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.